انسان بے داغ بھی ہو تو اسے داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہو لوگوں سے۔ شکر ہے نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اور نہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ تنہا ہونا یا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین کو تو کر لیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کے بجائے محبت کو ٹھکانہ کروا دو۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ غصہ چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے۔ اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈالو گے تو تمہارے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہو تو محبت کے بیج بوئیں۔ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے راستے میں کانٹے بکھیرنا چھوڑ دیں۔ عقل مند شخص سے اگر جفا بھی سرزد ہو جائے تو وہ بھی جاہلوں کی وفا سے بہتر ہوتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا شکر کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ رات کی تنہائی میں جب خاموشی سے دعا مانگتے ہو تو لگتا ہے کہ اللہ پاک صرف میرا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔
لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گر گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ گر گڑانے والوں کو۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ اللہ کو پسند ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ اور محبتوں میں ہمیشہ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا ہے تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگتے ہیں پھر انہیں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ اب تو ہم تہجد کے پابند ہیں، پہلے تو نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ اور سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ وہ پاک ذات ہماری ساری سنتا ہے جس کی ہم ایک نہیں سنتے۔ انسان تب تکلیفوں میں گر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی گزر جائے گی اچھے سے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہماری گناہوں کی تلافی کر دے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔
محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔